اگر آپ کمیونٹی بلڈنگ پہ فوکس کر رہے ہو تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگی، اسپیشلی اگر آپ کسی کاز کے لیے، کسی چیریٹی کے لیے اویئرنیس ریز کر رہے ہو، ڈونیشنز ریز کر رہے ہو، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ کیا آن لائن مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے وہ کیا طریقے ہیں جو اس وقت بہت کارآمد ہیں، اچھے طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے ویڈیو ٹائم اسٹیمپ کی ہے ٹاپکس کے لحاظ سے، کیونکہ ہم نے کافی چیزیں انشاءاللہ کور کرنی ہے، تو یہ ٹاپکس آپ کے سائٹ پہ یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں نے اس کے لنکس دے دیے ہیں تاکہ نیویگیٹ کرنا آسان ہو۔ اگر آپ کو یہ کیٹیگرائزیشن پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ جو الگوریتم ہے اور جو پلیٹ فارم ہے یہ زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں وہ کیا ٹاپکس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک تو کمیونٹی کیوں ضروری ہوتی ہے، لیکن ایک کمیونٹی کے 3 بڑے بڑے سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہیں تو آپ نے اس سیگمنٹ کے لحاظ سے کمیونیکیشن ڈیزائن کرنی ہوتی ہے، اور مارکیٹنگ کیونکہ میجر اس کا کمپوننٹ کمیونیکیشن کا ہے، تو ہم وہ سیگمنٹس دیکھیں گے۔ وہ کون سے 3 بڑے سیگمنٹس ہیں ہم دیکھیں گے کہ ان 3 سیگمنٹس کو کیسے ہم ایک فنل کے اوپر میپ کر سکتے ہیں۔ بزنسز میں بہت پروون میتھڈ ہے اس کا استعمال، اور یہ بہت اچھے طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ میپ ہوتا ہے، اور وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کمیونٹی مینجمنٹ کے اندر کیسے خوبصورتی سے استعمال کر سکیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے ہر سیگمنٹ کے لحاظ سے، ایک سیکشن وہ ہے ہمارا۔ پھر اس کے بعد فائنلی ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن کو، چاہے وہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، چاہے ایون اے بزنس ہے وچ از فوکسڈ آن کمیونٹی بلڈنگ، تو آپ کے لیے وہ کون کون سے ڈیجیٹل ایسٹس ضروری ہیں کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے، کمیونٹی کے ساتھ مارکیٹنگ کے لیے، پیسے بچانے کے لیے، تاکہ انشاءاللہ آپ کو لانگ ٹرم فائدہ ہو۔ اچھا، اور یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سارے سیگمنٹس جو ہے یہ ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کا ٹائم اسٹیپ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تاکہ نیویگیشن آسان۔ اس میں الحمدللہ پرسنل ایکسپیرینس بھی انوالوڈ ہے، پرومیننٹ چیریٹیز کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو پیسے ریز کرتے ہیں چیریٹیز کے لیے، ڈونیشنز ریز کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر کے یہ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز اپلائی کر کے دیکھا ہے، تھنگز دیٹ ورک، وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ہاں، اس میں ریسرچ جو میں نے کی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، آف کورس اس کو برش اپ کیا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے، اور وہ ایک بڑی ہی کمال کتاب ہے فنڈ ریزنگ کے اوپر، اس کو بھی میں نے ریفرنس کیا ہے، اور اس کے نوٹس بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گے۔ سو وداؤٹ فردر ڈو لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جسٹ ایڈونچر بائی مومک، اینڈ آئی ایم ہوسٹ محمد خان، ہیلپنگ یو ایڈونچر ٹو یور لائف۔ یہ پوائنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کیونکہ اگر چیریٹی سے ریلیٹڈ ہو، آپ ڈونیشنز وغیرہ ریز کرتے ہو، تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھے ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں پتہ تو اٹس اے گڈ ریمائنڈر کہ نتھنگ ورکس وداؤٹ اے کمیونٹی، نو ون بائز فرام یو آؤٹ سائڈ آف کمیونٹی، اینڈ آف کورس کوئی آپ کو پیسے بھی نہیں دینے لگا آپ کی چیریٹی، آپ کے کاز کے لیے، اگر وہ آپ کی کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ جان پہچان، وہ آپ کو ٹرسٹ اور رسپیکٹ کرے گا تو اپنی جیب سے پیسے نکلیں گے۔ اس کو کمیونٹی کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اگر اپنا ریچ بڑھانی ہے، آپ نے اپنے میسج کی اویئرنیس بڑھانی ہے، آپ نے ڈونیشنز زیادہ ریز کرنی ہے، تو آپ نے انشاءاللہ اپنی کمیونٹی کا سائز بڑھانا ہے۔ تو اس لیے کمیونٹی بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا، اس کو اپروچ کرنا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہوتا ہے۔ اس کمیونٹی کو ہم 3 بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، اور یہ 3 حصے میں نے اس کتاب سے لیے ہیں، اور جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو، ایک پرائمری ہے، ایک سیکنڈری ہے، ایک ٹرشری ہے، کیونکہ ہم نے ہر سیگمنٹ کے لحاظ سے اپنی اپروچ کو ایڈجسٹ کرنا۔ جیسے کہ آپ دیکھو گے، یہ سوچ سے ہی آپ کے پاس کافی اچھے ٹولز آ جائیں گے، کافی جگہ آپ ٹائم جو ضائع کر رہے ہو وہ نہیں کرو گے، اور جہاں پہ ٹائم لگا رہے ہو وہ بہت افیکٹولی لگا سکو گے انشاءاللہ۔ سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرائمری مارکیٹ کیا ہے۔ ہر بندہ پرائمری مارکیٹ سے سٹارٹ کرتا ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو بھی ایک اپلوڈ کی اس چینل کے اوپر، جس میں بتایا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنا وقت دینا چاہ رہے ہو تو وہ کیسے دے سکتے ہیں، واٹ آر دا افیکٹو ویز آف ڈوئنگ دیٹ، تو وہ میں لنک بھی کر دوں گا اس ویڈیو کو۔ اگر آپ وہاں سے بھی اسٹارٹ کرتے ہو تو یو ول بی ایڈریسنگ یور پرائمری مارکیٹ۔ آپ سب سے پہلے اس مارکیٹ کو ہی ایڈریس کرو گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے فیملی ممبرس ہیں، وہ آپ کے اتنے کلوز لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہو، جن کے نمبر آپ کے پاس آپ کی فون بک میں ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی پرائمری مارکیٹ ہوگی۔ اس میں زیادہ جو اسینشیل آف کورس وہ ہیں جو کہ اگر ہم چیریٹی کے اینگل سے بات کریں، جو آمادہ ہیں آپ کو پیسے دینے کے لیے، جو آپ کی بات سننے کے لیے کم از کم آمادہ ہے، یہ ہے آپ کی پرائمری مارکیٹ۔ آپ کے پاس ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ پرائمری مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں باقی لوگوں سے۔ باقی لوگ کون ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن پرائمری مارکیٹ کا خاصا یہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اور آپ کی بھی ان لوگوں تک رسائی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور اسپیشلی فنڈ ریزنگ کے اینگل سے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ملی اس کے اندر، کہ پرائمری مارکیٹ میں صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو جانتے ہیں، بلکہ ان جاننے والوں میں سے وہ لوگ پرائمری ہیں، زیادہ پرائمری ہیں، جو ایفلوئنٹ ہیں۔ ایفلوئنٹ سے مراد کہ جو
ذرا پیسہ خرچ سکتے ہیں، راضی ہیں پیسہ خرچنے کے لیے، ان کی اتنے مینز ہیں، ان کے پاس اتنے اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں کہ وہ خیرات کرنے کو، صدقہ کرنے کو، زکوٰۃ کرنے کو آمادہ ہو جائیں گے. وہ جتنے ایفلوئنٹ ہوں گے اتنی وہ پرائمری مارکیٹ آپ کی بنتی جائے گی ود ان دا فرسٹ پرائمری مارکیٹ سیگمنٹ. پھر آ جاتی ہے آپ کی سیکنڈری مارکیٹ. سیکنڈری مارکیٹ وہ لوگ ہیں جو کہ آف کورس اتنے کلوز تو نہیں آپ کے کہ وہ پرائمری مارکیٹ بن جائیں، نہ ہی وہ اتنے ایفلوئنٹ ہیں، نہ ہی وہ اتنے امیر ہیں، نہ ہی اتنا ان کے پاس رزق ہے کہ وہ دیں. اور یہ بار بار بات کرنے کا مقصد اس لیے کہ اس بک میں بھی بہت کلیئرلی اور بہت ایمفیسس کے ساتھ یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا، اور وہ مجھے سمجھ آئی تھی جب ہم نے اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کیا، پریکٹیکل آرگنائزیشن کے ساتھ اپلائی کیا، کہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے مینز کے لحاظ سے، جتنا ان کے پاس ہوتا ہے اس لحاظ سے ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ کو کتنا چاہیے، پرابلم کتنی بڑی ہے پیچھے، اس کے لحاظ سے نہیں کرتے. وہ اتنا کرتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں. بڑا سادہ سا پوائنٹ ہے، لیکن جب آپ مارکیٹ سیگمنٹیشن کریں تو اس طرح دیکھنا بہت مفید ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ایکسپیکٹیشن کیا رکھنی ہے، کس طرح کا میسج کرنا ہے، کتنا ٹائم لگانا ہے ان لوگوں پہ، کیونکہ آپ کا مشن جو ہے وہ تو کاز کے لیے پیسے ریز کرنا ہے. سو یو کین ناٹ افورڈ ٹو ویسٹ ٹائم آن دا سیکنڈری مارکیٹ. آپ پرائمری میں زیادہ وقت لگانا چاہیے، آپ کو سیکنڈری میں کم لگانا چاہیے، اور ٹرشری میں اس طرح اور بھی کم لگے گا. اور پھر آف کورس تیسری مارکیٹ ہے. تیسری مارکیٹ ہی وہ ہے جو کہ آپ کے کلوز نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ آپ کی ویلیوز شیئر کرتے ہیں. ویلیو شیئر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پیسے ریز کر رہے ہو فوڈ راشنز کے لیے، تو آپ کو پتا ہوگا وہ لوگ جو فوڈ راشنز کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار کھانے پہ پیسہ ہم نے دینا ہے، ہم نے خیرات کرنا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ ٹرشری مارکیٹ ہے. آپ فار ایگزامپل ایک اور ہم چیریٹی کا کیس کنسیڈر کریں کہ جی انہوں نے اینیمل شیلٹر بنانا ہے، تو اینیمل شیلٹر کے لیے جو لوگ ہوں گے جو پیسے دینے کو تیار ہوں گے، لیکن ابھی تک آپ نہیں پہنچے اپنا میسج لے کے ان تک، وہ آپ کے کیس میں آپ کی ٹرشری مارکیٹ ہو جائے گی، کہ وہ آپ کی ویلیو سسٹم وہ شیئر کرتے ہیں، جو درد آپ رکھتے ہیں، جو کاز کے لیے آپ کام کر رہے ہو، وہ بھی وہی درد رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ سے ان کا رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. سیکنڈری وہ ہے جن سے رابطہ ہو چکا ہے، آپ جان پہچان رکھتے ہو. پرائمری آف کورس وہ ہیں جو کہ آپ کے بہت قریبی ہیں، جو اور آپ کے ویلیوز بھی شیئر کرتے ہیں. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ ہم نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. یہ کیونکہ کمیونٹی بلڈ ہی ہوتی ہے کمیونیکیشن کے ساتھ، اور پرائمری مارکیٹ میں ایز مچ پرسنلائزڈ ایز پاسبل. اس میں ڈیجیٹل بہت کم انفیکٹ اپلائی ہوتا ہے، اور یہ میں نے بہت دیر بعد یہ لیسن سیکھا، اور یہ پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھا کہ ہم ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ بہت اچھے لوگ، بہت محنتی لوگ، بہت اچھا کام کرنے والے لوگ، وہ ان کے لیے ہم ڈیجیٹل کیمپینز بنا رہے تھے، لیکن ہمیں پھر یہ پتہ چلا کہ وہ بیسکلی ابھی انہوں نے اپنی پرائمری مارکیٹ ہی نہیں ایگزاسٹ کی. اور وہ جو فنڈ ریز ماشاء اللہ سے سال کر رہے تھے، 10-12 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی پرائمری مارکیٹ کو ایگزاسٹ کر کے وہ اور فنڈز کو ریز کر سکتے تھے. تو ابھی سیکنڈری پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پڑ رہی تھی، کیونکہ سیکنڈری میں جائیں گے آف کورس کمپلیکسٹی بڑھے گی، تھوڑی سی کمیونیکیشن جب آپ بڑھائیں گے کمپلیکسٹی بڑھے گی. پرائمری مارکیٹ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے، فون کالز کے ذریعے، میٹنگز کے ذریعے، لنچز کے ذریعے، چائے کافی پہ بلانے کے ذریعے یہ اس طرح کرنی ہے. ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان تک اپنا میسج پہنچانا ہے، ان کو رابطے میں رکھنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے ایک چال بنانی ہے کہ جی میں 2 مہینے میں ایک دفعہ کم از کم ان کو واٹس ایپ ڈال دوں گا، مہینے میں ایک دفعہ ڈال دوں گا، جو بھی آپ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ کیمپینز چلا رہے ہو. بہت لوگ جیسا میں ایک صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں، وہ ہر رمضان میں صرف کام کرتے ہیں. ایکسلنٹ، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کہ میں نے رمضان سے 4 دن پہلے واٹس ایپ مارنا ہے ساروں کو. وہ بھی پرائمری مارکیٹ میں آپریٹ کرے. وہ قلعہ صاحب ہے، بہت اچھا خوبصورت کام کر رہا ہے. اور پرائمری مارکیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سوشل سرکل کتنا بڑا ہے، آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہو، وہ سارا کچھ وہ اس طرح اپلائی ہو جائے گا. لیکن جو کمیونیکیشن ٹول ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پرائمری مارکیٹ میں ہو یا سیکنڈری میں. اگر پرائمری میں ہو تو پھر ابھی آپ جو اتنی زیادہ فیس بک ایڈ کیمپینز اور جی کانٹینٹ بنانا ہے اور امیجز بنا کے ڈالوں میں فیس بک پیج پہ اور اس کو ہم پاپولیٹڈ رکھیں، یہ ساری باتیں بے شک ابھی نہ کرو. کیونکہ اور اگین ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی بے شک وہ نہ کرو، کیونکہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ واٹس ایپ پہ وہ جو سیلز ٹیکنیکس ہیں، وہ جو فیس ٹو فیس کانورسیشنز ہیں، اس میں آپ مہارت حاصل کرو گے، اس میں اسکلز بلڈ کرو گے، اس میں ہاؤ ٹو آسک سیکھو گے، تو وہ زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کے کاز کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس لیے پرائمری مارکیٹ میں جو کمیونیکیشن کے مین چینلز ہیں وہ ہیں جو کہ فیس ٹو فیس قریبی لوگوں کے ساتھ آپ ویسے ہی رکھتے ہو، انہی کو انگیج کرنا ہے، اسی میں ایک چھوٹی سی چال بنانی ہے، اسی میں لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا کمیونیکیٹ کرنا ہے، اسی میڈیم کو یوز کرتے ہوئے. یہ ہو گیا آپ کا پرائمری مارکیٹ. آف کورس سیکنڈری مارکیٹ میں بھی آپ واٹس ایپ میسیجز کریں گے، لیکن موسٹ پرابلی آپ سمجھ لیں کہ وہ سینڈ ٹو آل ہوگا. اس کو موسٹ پرابلی سیکنڈری مارکیٹ کو آپ آٹومیٹڈ ای میلز کی طرف لے کے جائیں گے بات کو، کہ ان کو ہمارا نیوز لیٹر جو ہے جتنی ہر ویک جانا شروع ہو جائے. آپ کے فار ایگزامپل فیس بک پیج پہ آپ کو لائک کیا ہوا ہے، آپ کی یوٹیوب ویڈیوز وہ دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ابھی وہ ڈیجیٹل ایسٹس ہمیں کیا چاہیے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آگے جا کے دیکھ لیں گے. لیکن سیکنڈری مارکیٹ کی پرائمری کمیونیکیشن چینلز یہ ہیں جس میں آپ ان کو اپنی
مشن کے ساتھ آگاہ کرو گے اور آپ کا وہ مارکیٹنگ پوری جو مارکیٹ سیگمنٹ ہے وہ انشاءاللہ اسی کمیونیکیشن سے کور ہو جانا چاہیے. یہ آپ کی ہوگی سیکنڈری مارکیٹ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی. ٹرشری مارکیٹ اس وقت آپ پہنچتے ہیں, اس وقت جاتے ہیں وہاں پہ جب آپ ایک اس لیول پہ آ جاتے ہو کہ آپ کو پھر بل بورڈ لگانے کا سوچ رہے ہیں. تو آف کورس ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر ریدر ایز اے مارکیٹر میں آپ کو بہت تسلی کے ساتھ ہی بتا سکتا ہوں کہ بل بورڈ لگانے سے پہلے آپ نے یہ آن لائن پلیٹ فارم سے ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ کریں گے اور ایگزاسٹ کرنا ہے اس کو بہت زیادہ. آپ اس کے اندر سے نکال سکتے ہو بفور گوئنگ ٹو دا بل بورڈ سائڈ. جو اس وقت ہم لیگیسی چیریٹی آرگنائزیشنز دیکھ رہے ہیں جو کہ بل بورڈ وغیرہ لگاتے ہیں, وہ اس کی کیا وجوہات ہیں میرے خیال میں اگر ان آرگنائزیشنز میں سے کوئی صاحب دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو, تو بھائی آپ پیسے زیادہ افیکٹولی استعمال کر سکتے ہو. آپ ڈونیشنز کے پیسے لگاتے ہو اس کام کے لیے. بل بورڈز لگتے بہت امپریسو ہیں اور لگتا یہی ہے کہ یہ بہت افیکٹو ہوں گے, لیکن اس سے کئی زیادہ افیکٹو, کئی گنا زیادہ افیکٹو اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس اویلیبل ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے. اس کو آپ گیج کر سکتے ہو, اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہو. پرائمری ریزن لوگ کیوں نہیں آتے ڈیجیٹل میں, کیونکہ جس ایڈ ایجنسی کے تھرو وہ بڑی آرگنائزیشنز, وہ بڑی چیریٹیز اپنے ایڈز رن کر رہی ہیں, وہ لیگیسی ابھی تک ختم نہیں ہوئی. وہ جنریشن ابھی تک وہی ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ ایک ہمارا پورا مکس ہوگا ایڈورٹیزمنٹ کا, اس میں BTL ہوگا, ATL ہوگا, وہ ساری کہانی جب اس طرح کھلتی ہے ایڈ ایجنسی سے. اگر آپ کا کبھی پالا پڑا ہو تو آپ کو پتا ہوگا یہ ٹرمینالوجیز, تو وہ اس لیے وہ لگتا ہے. تو خیر آپ اگر افیکٹولی اپنا پیسہ, اپنی ڈونیشنز جو آپ نے ریز کی ہیں وہ یوز کرنا چاہ رہے ہو, تو آف کورس آپ نے ڈیجیٹل ایڈز لگانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹرشری مارکیٹ کو اب ریچ کرنا ہے. اور یہ اگین یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اتنا گرو کر گئے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پرائمری مارکیٹ اپنی ایگزاسٹ کر لی ہے, سیکنڈری مارکیٹ میں اس طرح رسپانس آنا کم ہو گیا ہے, تو اب میں ٹرشری میں جا کے لوگوں کو آہستہ آہستہ سیکنڈری میں لاؤں گا. تو ٹرشری کا مقصد ہوتا ہے کمیونیکیشن, ادھر کمیونیکیشن چینلز اسٹیبلش کرنے کا پرائمری مقصد یہ ہونا چاہیے, ہوتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو آپ اٹھا کے سیکنڈری مارکیٹ میں لے کے آؤ. تو اس سے آپ کا کم پیسہ لگے گا کیونکہ وہ جمپ چھوٹی ہے, لیکن ایک دفعہ سیکنڈری میں آ جائیں گے تو وہ آپ کے آٹومیٹڈ کمیونیکیشن سیکوینسز کے اندر خود بخود فال کر جائیں گے, اور انشاءاللہ اٹ ول دین جسٹ جیل ود یور اوور آل مشن. اچھا جی, ہم نے کمیونٹی کی سیگمنٹیشن تو دیکھ لی, لیکن یہ کمیونٹی کی سیگمنٹیشن بزنس کے فنل پہ میپ کیسے ہوتی ہے, اور ریدر بزنس کے فنل پہ میپ اگر ہو بھی جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم تو چیریٹی کے لیے, ہم تو ڈونیشنز کے لیے, ہم تو کمیونٹی بلڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بزنسز آر رن ایفیشینٹلی. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم پیسے میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. تو ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں پہ پیسہ لگانا نقصان دہ ہو سکتا ہے بنسبت کسی اور جگہ کے. تو اس لیے جب ہم ابھی دیکھیں گے کہ وہ فنل جو ہے ایک بزنس کا مارکیٹنگ فنل جو مارکیٹنگ سے سیلز تک بنتا ہے, وہ بہت پروون اور افیکٹو اسٹریٹجی ہے, تو وہ ادھر کیسے اپلائی ہو سکتی ہے. وہ میپنگ دیکھنے سے پہلے اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو فرسٹ آف آل تھینک یو فار یور اٹینشن. آئی ہوپ آئی ایم پرووائڈنگ ویلیو ٹو یو. آپ کو یہ مفید لگ رہی ہوگی. اگر لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, تاکہ آپ کو پتہ نا یہ پلیٹ فارم کے الگوریتم وغیرہ وہ پھر اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں کو دکھائیں گے. تو لائک کر کے پلیٹ فارم کو اور الگوریتم کو بتا دو کہ بھائی تمہیں ویڈیو پسند آئی ہے, اٹ از یوزفل فار یو. اور اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں. ہم نے جو کمیونٹی سیگمنٹیشن ابھی دیکھی, اس کو جب ہم میپ کرتے ہیں بزنس فنل کے اوپر, تو ایک چیز بہت جلدی سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ یہ سارا کچھ کنٹینٹ پہ چل رہا ہے. اور کنٹینٹ پہ میں ایک اسپیشل نوٹ یہاں پہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بھائی کنٹینٹ از مور امپورٹنٹ دین وی پاسبلی تھنک اٹ از. کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ میں اگر کنٹینٹ ہے تو ایگزسٹنس ہے, کنٹینٹ نہیں ہے تو ایگزسٹنس نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ہیو, اٹ از این اسینشیل تھنگ ٹو ہیو. تو کنٹینٹ کریشن کو آپ نے بائی دا وے نہیں سمجھنا, کیونکہ یہ بہت ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی کنٹینٹ کریشن کے لیے ٹائم نکالیں گے. یہ آپ کا پرائمری کام ہے. آپ اس وقت ہر آرگنائزیشن, چاہے وہ چیریٹی آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ بزنس ہو, اسمال بزنس ہو, بگ بزنس ہو, سولوپرنور ہو یا انٹرپرنور ہو, وہ ہر بندہ اس وقت ایک میڈیا کمپنی ہے, اس کے بعد کوئی اور اس کا کام ہے. ہر بندے نے کنٹینٹ بنانے پہ اسی طرح فوکس کرنا ہے, کیونکہ آپ کی ایگزسٹنس اس وقت جو بھی آپ کا برانڈ ہے وہ کنٹینٹ سے ہو رہا ہے. ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کا اگر کنٹینٹ نہیں جا رہا, اب ڈیجیٹل ورلڈ میں ہو نہیں, تو آپ تک کیسے کوئی پہنچے گا, آپ کا میسج کیسے کوئی سنے گا, آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ کیسے ہوگا. تو اس لیے کنٹینٹ از مور امپورٹنٹ دین وی گیو اٹ کریڈٹ فار. تو ہم نے اس کو اسی طرح انشاءاللہ اپنے بالکل سینٹر سٹیج رکھنا ہے اپنے مشن کے اندر. چلیں ابھی کنٹینٹ کی سمجھ آ گئی, ہم نے اس کو سینٹر سٹیج رکھ لیا, ہم نے اپنے آپ کو میڈیا کمپنی بھی تصور کر لیا, ہم اب میڈیا کریٹ کر رہے ہیں اپنے مشن کے لیے. لیکن کوالٹی کنٹینٹ کیسے بنانا ہے؟ Oh, I thought you'd never ask.
ہم ابھی دیکھیں گے کہ ہر فنل سٹیج کے لیے وہ کانٹینٹ آپ کیسے بنا سکتے ہو جو اس فنل سٹیج کے جو تقاضے ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کو وہ صحیح طریقے سے پورا کر سکے. اگین یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں، کیونکہ ہم بہت دفعہ بہت ٹائٹ بجٹ پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سیگمنٹیشن جو ہے ہمیں بتا دیتی ہے کہ کس جگہ پہ پرابلم ہے اور کہاں پہ ہماری اس وقت ایفرٹ اور فوکس اور ہماری انرجیز اور ریسورسز ریکوائرڈ ہیں. تو ہم تاکہ وہ ایریٹک بیہیویئر اور وہ ہاج پوج کانٹینٹ کریشن اور وہ پیسے کا ضیاع اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر نہیں ہوتا الحمدللہ، اور وہ ہم فوکس طریقے سے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور پھر پرابلم کو حل کرنے بھی آسانی ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ کا 3 مارکیٹس تھیں، یہ میپ ہو گئیں آپ کے بزنس فنل کے اوپر. ٹاپ آف دا فنل جو ہے وہ آپ کی ٹرشری مارکیٹ کے لیے ہوگا، اور یہ ہے آپ کا سوشل میڈیا. بزنسز کے اندر ٹاپ آف دا فنل جو استعمال ہوتا ہے وہ بیسکلی کنٹینٹ آپ بناتے ہو ٹو فل دیٹ ٹاپ آف دا فنل. اور وہ کنٹینٹ بنانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ وہ کنٹینٹ ایویں نہیں بنانا ہوتا، مطلب کوٹیبل کوٹ شیئر کر کے اگلے کا سر نہیں کھانا. ہم نے ویلیوبل کنٹینٹ دینا ہے جو ہماری مارکیٹ کے لیے ضروری ہے. اور یہ کنٹینٹ ہر قسم کا ہو سکتا ہے. یہ کنٹینٹ ویڈیو ہوگی، امیجز ہوں گے، ٹیکسٹ ہوگا، آڈیو ہو سکتی ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ان مارکیٹس تک پہنچنا ہے جو کہ ہمیں ابھی تک جانتے نہیں ہیں یا کم جانتے ہیں، اور لیکن وہ ویلیو سسٹم ہم سے شیئر کرتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو فش آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہمارے یہ سوشل میڈیا پہ پریزنسز ہیں، آپ آ کے دیکھو، ہماری ویب سائٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہم آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ٹرشری مارکیٹ کی ایکٹیویٹی ہے. اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے جو کہ اگین جب ایکسپیرینس کیا اور فیلڈ میں اترے تو نظر آیا کہ یہ پرابلم ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. برانڈ، ہر آرگنائزیشن کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کر رہی ہوتی ہے. تو اگر میں ایز اے مارکیٹنگ فنکشن اس کو دیکھوں تو آپ کی چیریٹی آرگنائزیشن سے آپ کا مقصد ہے فوڈ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا لاہور کے اندر. ہم یہ ریزیوم کرتے ہیں مارکیٹ کی اب کون سی پرابلم ہے جو آپ سالو کر رہے ہو. جب میں یہ سوال کیا ایک صاحب سے تو ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ بھائی میں پرابلم جو سالو کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جو بھوکے لوگ ہیں جن کے راشن نہیں پہنچ رہا ان تک راشن پہنچے اور ان کو عزت دار طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے ان کو وہ ملے تاکہ ان کی مدد ہو. غلط. آپ جو اگلے کی مدد کر رہے ہو، جو آپ کی چیریٹی آرگنائزیشن جو بھی کر رہی ہے اس کی وجہ سے جس طبقے میں مدد مل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ایک چیز کر رہے ہیں، وہ تو آپریشنز کا آپ کا حصہ ہے. لیکن مارکیٹنگ کے اینگل سے آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بیسکلی ڈونیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور وہ ڈونیٹ کر رہا ہے. اس کی پرابلم کیا ہے؟ اس کی پرابلم یہ ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھے فوڈ راشنز کے لیے ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے پیسے. تو آپ کا ایفرٹ یہ ہوگا پھر کہ آپ نے اپنا میسج لے کے، آپ نے اپنی آرگنائزیشن لے کے، آپ نے اپنی ایفرٹس لے کے اس کے سامنے آ جانا ہے کہ بھائی میں یہی کر رہا ہوں جو آپ جس کے لیے پیسے دینا چاہ رہے ہو، تو آپ مجھے پلیز ڈونیٹ کر دو تاکہ میں آپ کا صحیح طریقے سے آپ کا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کر سکوں. تو یہ وہ بیسک شفٹ ہے کہ آپ نے وہ مارکیٹنگ ذہن کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کی کیا پرابلم سالو آپ کر رہے ہیں. تو آپ کی جو ٹاپ آف دا فنل ٹرشری مارکیٹ کے لیے جو کانٹینٹ بنے گا وہ اس نیت سے بنے گا کہ وہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے جو پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرانا ہے اپنے کاز کے لیے، وہی کاز ہم کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کر سکتے ہو، یوں ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہو، یہ ہم نے کیا. وہ سارا وہ جو فوکس ہے وہ آپ کی صحیح مارکیٹ پہ انشاءاللہ اپلائی ہو جائے گا. اور یہ ٹرشری مارکیٹ میں زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ابھی آپ کو جانتے نہیں، دے ڈونٹ نو وٹ یو ڈو. تو ان کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن اپنی بہت کلیئر طریقے سے کرنی ہوتی ہے. اور اس میں یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو کانٹینٹ ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، اسپیشلی جو فنل کے اندر کانٹینٹ ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ٹو موو پیپل ڈاؤن دا فنل، دیٹس اٹ، اور کوئی مقصد نہیں ہے. کانٹینٹ از اے مارکیٹنگ ایکٹیویٹی، جو ڈونیشنز ہیں وہ سیلز کی ایکٹیویٹی ہوگی. تو یہ فرق بھی تھوڑا سا آپ رکھے ہوگے تو آپ کو اس پہ ہینڈل لگانے آسان ہو جائیں گے اس پرابلم کو، اور جہاں جہاں مسئلے آ رہے ہوں گے اس کو سالو کرنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ تھا ہمارا ٹاپ آف دا فنل کے لیے کانٹینٹ کریشن کی بیسک موٹی اسٹریٹجی کہ آپ نے ایک تو اپنی مارکیٹنگ کو شفٹ کرنا ہے، آپ نے وہ ذہنیت وہ رکھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو کامن پرابلمز ہیں اس کو سالو کیسے کریں گے. ویری گڈ ہیک فار دس از کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو پرائمری ڈونیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں، ان کے کامن سوالات کیا ہیں، وہ آپ کو عجیب سے لگے ہیں، آپ کو وہ کیا سوال ہے. مثال کے طور پہ ہمیں جو سب سے کامن ایک سوال ملا تھا کہ جی آپ زکوٰۃ لیتے ہیں کہ صدقہ لیتے ہیں. تو اب یہ سوال ہے، اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر وہ ہم نے اس کا جواب دیا اپنے لحاظ سے جو بھی ہمیں سمجھ آتی تھی، جس طرح ہمیں لگتا ہمیں پتا تھا، ہم نے ان کے کنفیوژن کو دور کیا. اب وہ جو کانٹینٹ ہے وہ سب سے پہلے جائے گا ہماری ٹاپ آف دا فنل پہ تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اچھا یار میں نے اگر اس طرح کے پیسے ڈونیٹ کرنے تو میں ان کو کر سکتا ہوں فار ایگزامپل. تو یہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے فریکوینٹلی آسک کویسچنس کی، ان لوگوں کی جو آپ جن کو ریچ کرنا چاہ رہے ہو،
اور اس کا جواب جو ہے وہ ایز کانٹینٹ کی شکل میں آپ نے ٹاپ آف دا فنل پہ رکھنا ہے. یہ آپ اسٹریٹجی کرو گے, آپ پریشان ہو جاؤ گے اتنی اچھی آپ کو انشاءاللہ رسپانس ملنا شروع ہوگی, کیونکہ لوگ یہ کرتے نہیں ہیں. وہ کبھی کوئی تصویر لگا دیں گے اپنی, کبھی کوئی وہ جی ہم نے فلانی جگہ ڈونیشن ڈرائیو کی وہ لگا دیں گے, اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوگی, کوئی فنل نہیں ہوگا. تو یہ فنل سے ہمیں وہ ایک الائنمنٹ مل جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر پیس آف کانٹینٹ جو اس کا مقصد کیا ہے, ٹو موو پیپل ڈاؤن دا فنل. تو مڈل آف دا فنل اگین یہ یہاں پہ کانٹینٹ بنانا ہے, آپ نے ای میلز لکھنی ہے, آپ نے لوگوں کے لیے آرٹیکلس لکھنے ہیں. اس میں یہ وہ والا نیوز لیٹر والا یہاں پہ فیل آتی ہے کہ یہ سیکنڈری مارکیٹ ہے آپ کی. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے انڈرسٹینڈ یور ویلیو سسٹم. تو یہ وہ سیکنڈری مارکیٹ. اور پرائمری مارکیٹ کے لیے اگین اگر اسپیشلی آپ چیریٹیز وغیرہ کے لیے تو یہ بات, اور کمیونٹی مینجمنٹ کے لیے یہ بات بہت میرے خیال میں بالکل پکی بات ہے کہ آپ پرائمری مارکیٹ کے جو لوگ ہیں ان سے کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ ان کو آپ فیس بک گروپس پہ لے آئیں, ان کو آپ واٹس ایپ میسیجز, واٹس ایپ براڈ کاسٹ لسٹس, واٹس ایپ میسیجز پہ لے آئیں, فون کالز, لنچز, گپ شپ, ایونٹس. یہ پرائمری مارکیٹ کے ساتھ آپ کا کام ہونا چاہیے. ان تینوں اسٹیجز پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز آپ کی بہت ہیلپ کریں گی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈیجیٹل ایسٹس ہیں جو کہ آپ کو چاہیے تاکہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو نہ ہی صرف افیکٹولی رن کر سکیں بلکہ کم پیسوں میں انشاءاللہ رن کر سکو. پہلی چیز ہے جناب ویل میڈ ویب سائٹ. یہ ویب سائٹ آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ ٹرشری مارکیٹس, ٹاپ آف دا فنل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس اسٹیج پہ ہیں کہ آپ ٹاپ آف دا فنل کے لیے کانٹینٹ بنائیں اور ٹاپ آف دا فنل پہ جا کے ٹرشری مارکیٹس کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں, تو ویب سائٹ تو پھر لازمی ہے آپ کے لیے. ورنہ سیکنڈری اور پرائمری پہ اگر آپ صرف بیٹھے ہو بھی تو ایک فیس بک پیج بھی چل جائے گا. میں نے دیکھا ہے چلتے ہوئے سے, ہم خود ویب سائٹ سروسز دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ویب سائٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فرسٹ اور سیکنڈ مارکیٹس میں ابھی صرف آپریٹ کر رہے ہو. ٹرشری کے لیے ویب سائٹ کی بہت اشد ضرورت ہے آپ کو. کیونکہ سب سے پہلے بندہ کیا کرتا ہے, ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرتا ہے یہ لوگ کون ہیں. اور اگر ویب سائٹ پہ اگر کمنگ سون نظر آ رہا ہے اور یا وہ ذرا پرانے وقتوں کی ڈیزائن نظر آ رہی ہے تو وہ اتنی جلدی ٹرسٹ نہیں کرے گا اگلا, اتنی جلدی آپ کی اتھارٹی نہیں اس کو سمجھ آئے گی کہ آپ کام اچھا کر بھی رہے ہو کہ نہیں, بھائی کون لوگ ہیں یہ. تو اس کے لیے ایک تو آف کورس اچھی ویل ڈیزائنڈ ویب سائٹ ہو. ویل ڈیزائن سے مراد کیا ہوتی ہے, ہم اسے اپنی ویب سائٹ ڈیزائن دنیا میں اس کو رسپانسو کہتے ہیں. مطلب کیا کہ وہ ہر اسکرین سائز کے لحاظ سے گریسفلی اڈیپٹ کرے. اگر وہ لیپ ٹاپ پہ دیکھے تو وہ اس لحاظ سے ایڈجسٹ کر جائے لیپ ٹاپ اسکرین پہ. اگر وہ موبائل پہ دیکھے, more than 50% of the people are probably going to visit your site on a mobile phone, تو وہ موبائل پہ اس لحاظ سے خوبصورتی سے اور وہ لگے نا اس کو کہ ویب سائٹ ٹوٹ گئی ہے, بالکل وہ بالکل گریسفلی اڈیپٹ کرے. رسپانسو ویب سائٹ اسے کہتے ہیں. اور یہ قدر ایک کامن ہوتا جا رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن ابھی بھی ایسی ویب سائٹس ہیں اسپیشلی پرانی چیریٹی آرگنائزیشنس کی جو کہ ان کو ضرورت ہے رسپانسو ہونے کی. تو خیر آپ ایک تو یہ آپ کو چاہیے ویب سائٹ ہو. اور ویب سائٹ کی جو انفارمیشن آرکیٹیکچر ہے اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا جو انشاءاللہ مجھے امید ہے سے ہیلپ ہوگی آپ کی. کہ انفارمیشن آرکیٹیکچر اس کا کمپلیکیٹ نہیں کرنا. آپ نے ہر چیزیں, ہر قسم کی تصویریں, سارا کچھ ڈال دو, ادھر ڈال دو, وہ کر دو, یہ کر دو. اس کو اس طرح رکھیں کہ وہ اگلے کے لیے یوزر فرینڈلی ہو. یوزر فرینڈلی ہونے کا آئی بین ڈیولپنگ ویب سائٹ سنس 99. میں آپ کو بالکل تسلی سے بتا سکتا ہوں کہ آپ نے یہ مینیو سسٹم پر بنا لیں, اس مینیو سسٹم کے اگینسٹ آپ نے پیجز نیچے اس کے بنانے ہیں. یہ مین ہرارکی ہوگی آپ کی ویب سائٹ کی. وہ کیا ہوگی, مینیو سسٹم کیا ہوگا آپ کا, آپ سمپل رکھیں اس کو. اسپیشلی اف یو اسٹارٹنگ آؤٹ رائٹ ناؤ کہ آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہو تو اس میں کیا رکھو, ایک ہوم پیج ہو, اباؤٹ پیج ہو, ایک آپ کا پروجیکٹس کا پیج ہو, ہاؤ ٹو ڈونیٹ یا ہاؤ ٹو والنٹیئر کا پیج ہو, اور کانٹیکٹ کا پیج ہو. اس کے اندر آپ نے سارا اپنا آرگنائز کرنا ہے ویب سائٹ. تو انشاءاللہ وہ جتنی بڑی بھی ہوتی جائے گی, جتنے زیادہ پیجز بھی آتے جائیں گے, وہ اگلے کے لیے نیویگیٹ کرنا انشاءاللہ آسان رہے گا, سمجھنا آسان رہے گا. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز چاہیے, یہ بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ کیوں نہیں فوکس کر رہے. کیا اے وے ٹو کلیکٹ ای میلز اینڈ اے وے ٹو کلیکٹ واٹس ایپ اور فون نمبرس. یہ آپ کیسے کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویب سائٹ پہ یہ کرنا ہے آپ نے, آپ آپریٹ کر رہے ہو, آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہے, کچھ نہیں تو ایکسل شیٹ پہ کہیں لکھا ہوا ہے, اس کو گوگل ڈاکس کے اندر آپ نے شیٹ بنا کے کہیں لکھا ہوا ہے, فون پہ ہی کم از کم آپ کو وہ ٹیگڈ ہیں لوگ, ان کے ناموں کے آگے آپ نے کوئی الفابیٹس لگا کے پتہ ہے آپ کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو بھائی اور بہن سوری, آپ سیریس نہیں ہیں. یو ہیو ٹو بی اے بٹ مور پروفیشنل اباؤٹ دس. آپ نے جو آرگنائزیشن آف یور کانٹیکٹ ڈیٹا بیس ہے, یہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے اس کا کرنے. اگر آپ نے ویب سائٹ پہ فار ایگزامپل اس کو اپلائی کرنا ہے تو میں اس کو نیوز لیٹر اور اس کے لحاظ سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جی آپ اے ویبر یا میل چیمپ یا اس طرح کی چیزیں آپ لگا سکتے ہو, لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا. میں بیسکلی کانٹیکٹ ڈیٹا بیس آپ کے پاس ایک آرگنائز طریقے سے موجود ہو, اور وہ اپڈیٹ ہونے کا, اور اس کی سیگمنٹیشن جو ہم نے ابھی بات کی, وہ کہ میں آپ سے کہوں اچھا مجھے بتائیں آپ کی سیکنڈری مارکیٹ میں کتنے بندے ہیں, تو آپ جواب دے سکیں گے. سیکنڈری مارکیٹ کا سوال بھی ٹف ہوگا ویسے جواب دینے کے لیے. کم از کم آپ کو آپ کی پرائمری مارکیٹ میں کتنے بندے ہیں یہ آپ
کو پتا ہونا چاہیے. تیسرا ڈیجیٹل ایسٹ جو آپ کو چاہیے آپ کے آرگنائزیشن کے لیے وہ کانٹینٹ کیلنڈر ہے. کانٹینٹ کیلنڈر جو ہے وہ بہت کروشل ہے کیونکہ کانٹینٹ بہت کروشل ہے, جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. آپ اس کو بالکل ایک پرائمری ہارڈ کور مارکیٹنگ ایکٹیویٹی کے لحاظ سے دیکھیں, کیونکہ کانٹینٹ آپ کو ایک کلیئر روڈ میپ دے گا کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن, اپنی ایفرٹ کو کیسے گرو کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. کانٹینٹ کیلنڈر آپ سمپلی ایک نا اسپریڈ شیٹ کے اندر آپ صرف یہ باتیں بھی اگر لکھ لو تو یہ سفیشینٹ ہوں گی کہ کیا پیس آف کانٹینٹ آپ بنا رہے ہو, وہ کب پبلش ہوگا, اور اس کی پرائمری مارکیٹس کون سی ہیں. ان 3 جو ہم نے مارکیٹس کی بات کی, آپ فنل کے لحاظ سے اس کو بائیفرکیٹ کر لو, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کانٹینٹ کس سیگمنٹ کے لیے بن رہا ہے. تو اسی سے آپ کی جو وہ روڈ میپ ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا, اور آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ مارکیٹنگ ایکٹیویٹی, اپنی آرگنائزیشن کو گرو کرنے کی ایکٹیویٹی کہاں سے سٹارٹ ہوگی, وہ اس کانٹینٹ کیلنڈر سے سٹارٹ ہوگی. تو اس لیے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. چوتھی چیز, فیس بک گروپس. اب یہ ڈیجیٹل ایسٹ فیس بک گروپ کا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت کرنٹلی فیس بک گروپس واقعی بہت افیکٹو ہیں, اور وہ فیس بک پیج زیادہ افیکٹو ہے. میں بلکہ یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے آپشن یہ اپنی کمپلیکسٹی کو کم کرنا ہے تو آپ فیس بک پیج بھی بے شک نہ بناؤ, آپ ایک گروپ بناؤ جس کے اندر آپ ان لوگوں کو ایڈ کرو جو آپ کی پرائمری مارکیٹ کے ہیں, سیکنڈری مارکیٹ کے ہیں. اسپیشلی یہ دونوں لوگ آپ کے فیس بک گروپ کے ذریعے آپ ان سے بڑی آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. فیس بک گروپ کے اندر آپ کیا ڈالو گے؟ کانٹینٹ ڈالو گے. وہ کانٹینٹ کہاں سے آئے گا؟ جو ہم نے پہلے ڈیجیٹل ایسٹ کی بات کی تھی, کانٹینٹ کیلنڈر سے آئے گا. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے گروپ میں کیا چیز ڈلے گی تو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, کیا سوالات اٹھ رہے ہیں, کیا لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں, آپ کی مارکیٹ کا کیا پرابلم جو کہ آپ سالو کر سکتے ہو. تو وہ سارا کچھ, اور اپنا جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی ادھر آپ شیئر کر سکتے ہو. تو وہ آپ یہ چیزیں جو پبلشنگ آپ کا ایک پورا ونگ ہے وہ سارا اس سے کور ہو جاتا ہے. ایک فیس بک گروپ کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے سے ہی کور ہو جاتا ہے, اسپیشلی اف یو جسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ. اور پھر فائنل ڈیجیٹل ایسٹ جو میرے خیال میں ہونا چاہیے وہ ہے انفلوئنسر آؤٹ ریچ. اب انفلوئنسر آؤٹ ریچ بہت کم چیریٹی آرگنائزیشن اس کو استعمال کرتی ہیں, اور یہ اسپیشلی چیریٹی آرگنائزیشنس کے لیے قدر آسانی ہے اس کو استعمال کرنے کی. وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک پراپر ڈیٹا بیس ہو آف پیپل جن کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں, انسٹاگرام پروفائلز ہیں, فیس بک پیجز ہیں, ان کی اپنی آن لائن فالوئنگ ہے, اور وہ آپ کے ساتھ اپنے ویلیوز کو شیئر کرتے ہیں. جو آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ کو وہی وہ لوگ اس کا درد رکھتے ہیں. تو آپ ان کو ریکروٹ کرو, ان کو ایز اے پرائمری مارکیٹ کے طور پہ لانے کی کوشش کرو. تو وہ ایسے وہ ٹارگیٹس ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر جب وہ آپ کی پروموشن کریں گے, اور وہ فری ہوپ فلی کریں گے, اگر نہیں بھی کریں گے تو آپ ان کو پیسے بھی دے سکتے ہو, آف کورس اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ انفلوئنسر آؤٹ ریچ کا آپ کا پراپر ایک پروگرام ہو, کیونکہ اس سے بہت جلدی آپ اپنے ٹارگیٹس ریچ کر لیتے ہو. It's a very underrated, still a very underrated strategy. تو انفلوئنسر آؤٹ ریچ بناؤ. آپ اپنا گول بنا لو کہ جی میں نے ہر ہفتے 10 انسٹاگرام اکاؤنٹس, 10 یوٹیوبرز اور 10 بلاگرس کو میں نے ای میل کرنی ہے, ان کو میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور ان سے گپ لگانا شروع کرنی ہے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں, آپ ہماری مدد کر سکتے ہو, آؤ کبھی ہمارے آرگنائزیشن آ کے دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جو بھی اس طرح کا آپ ان کے ساتھ ایک گپ شپ لگانا شروع کر سکتے ہو. تو آپ وہ ٹرشری سے ان کو پرائمری موو کرو گے, بٹ ان کو میں اسپیسیفکلی اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ ان کے آنے سے آپ کی گروتھ میں بہت جلدی فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. Alright, this was relatively longer video, اور I hope the strategies جو میں نے اس میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ اس میں آپ کو کوئی ایسی انسائٹس ملی ہوں گی جن کو آپ امیڈیٹلی آج سے استعمال کر سکتے ہو. مجھے پلیز ضرور کامنٹ میں بتاؤ کہ اگر کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی چیز آپ کو ملی جو آپ کہتے ہو کہ ہاں یار یہ مجھے فائدہ دے گی انشاءاللہ. اگر آپ کے دوست فنڈ ریزنگ کے اندر انوالوڈ ہے یا وہ کسی آرگنائزیشن میں ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں, تاکہ ان کو بھی انسائٹس ملیں کہ اس کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور وہ کیسے مس آؤٹ کر رہے ہیں اگر وہ یہ چیزیں نہیں کر رہے. تو سیریسلی آن اے پرسنل نوٹ میں پھر سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ یار اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کی کیا عمر ہے, یہ نہیں فرق پڑتا آپ کیا کر رہے ہو, آپ کتنے کول ہو, آپ کتنے انکول ہو. میرے خیال میں ہر بندے کو پورے ہفتے کے اندر سے کم از کم 4 سے 6 گھنٹے نکالنے چاہیے ایسا کام کرنے کے لیے جو خالصتاً اللہ کی راہ کے لیے ہو. اور وہ نکل سکتا ہے, اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے, وہ کیا اسٹریٹجی ہے, وہ کیسے نکل سکتا ہے, وہ وقت کے اندر سے ہم کیسے وہ چیز نکال سکتے ہیں اور کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. وہ ویڈیو میں اگین لنک کر دوں گا اس کی. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہو ان لیونگ اے فل لائف, ان لیونگ اے لائف آف ایڈونچر, ان بینگ کریٹیولی سیلف امپلائڈ, ان بینگ اے پرو ہابیسٹ, تو ہم اس طرح کی گپ شپ لگاتے رہتے ہیں. تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لو اگر آپ کو یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں. تو میرے اس چینل کے اوپر اور بھی ویڈیوز ہیں, وہ بھی آپ چیک کرو. پلے لسٹ بھی آپ کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں آ جائے گی جو کہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے گی. لیٹ می نو ان دا کامنٹس. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.